بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک لالا موسیٰ گجرات میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ۔ یہ 23 فروری کو 5ویں روزے کے لیے سحری کرتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد 6:10 پر اس کو 2 گولیاں مار کر چھلنی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ بنی کہ اس کو کس نے مارا، اور جب اس کو گولیاں لگیں وہ گر پڑتا ہے اور اس کو دوڑ کر ایک آدمی پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پانی نہ مجھے پلاؤ، میرا روزہ ہے، مجھے ہسپتال لے کر چلو، فوراً مجھے درد اور تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ اس کو فوری طور پر ہسپتال لے کر جایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں کہ یہ مارنے والا کون تھا بندہ، اس کے ساتھ اس کی کیا دشمنی تھی، کس لیے اس کو مارا۔ یہ ساری تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ جو واقعہ ہے گجرات کا علاقہ ہے لالا موسیٰ، وہاں 23 فروری کو پیش آیا۔ وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے، اس فیملی کے سربراہ کا نام ہے شیخ ذوالفقار۔ شیخ ذوالفقار صاحب جو ہیں یہ 4 بھائی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو 3 بھائی باقی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں ہی دی ہیں۔ شیخ ذوالفقار صرف ایک بھائی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں دی، یعنی بیٹا اکلوتا تھا، خاندان میں سب سے زیادہ پیارا تھا، کیونکہ خاندان میں کوئی بیٹا نہیں تھا، 4 یہ بھائی تھے، سب بیٹیاں تھیں، صرف ذوالفقار کے ہاں بیٹا اللہ نے دیا۔ اس کی ماں نے بڑی منتیں مانگ کر اللہ سے بیٹا لیا، اور بیٹا جب جوان ہوا اس کا ٹائم آ گیا نوکری کا، یہ نوکری ڈھونڈتا ہے، اس کو نوکری نہیں ملتی۔ پھر لالا موسیٰ میں ایک اویس رینٹ ایک کار شو روم ہے، یہ وہاں پر نا آج سے 6 ماہ پہلے ڈرائیور کی ڈیوٹی کر لیتا ہے۔ اور اویس رینٹ کا جو مالک ہے اویس ساگر، یہ اس پر بہت زیادہ مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ یہ کام بڑی ایمانداری سے کرتا ہے۔ جس کو بھی کہتے ڈراپ کرو یا پک کر لو، ڈراپ اینڈ پک کرتا تھا یہ اویس ساگر صاحب، اس کے کام پر بہت زیادہ مطمئن تھے، کیونکہ یہ کام بڑی ایمانداری سے کرتا تھا۔ کسی کو ڈراپ کرنا ہو وہ کر دیتا تھا، کسی کو پک کرنا ہو وہ کر لیتا تھا، یعنی اویس ساگر صاحب بڑے مطمئن تھے جو رینٹ شو روم کے مالک تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ 23 فروری کو صبح یہ سحری کرتا ہے، گھر والے سارے اٹھتے ہیں اور سحری کے بعد نماز ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فارغ ہو جاتے ہیں، صبح 6:10 پر دروازہ کھڑکتا ہے۔ اس کی والدہ فوری جاتی ہے دروازے کی طرف اور پوچھتی ہے، آواز دیتی ہے، کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، میں ذیشان عرف شانی بٹ، عبداللہ کا دوست، عبداللہ کو ذرا باہر بھیجنا، بلوانا۔ ماں آواز دیتی ہے بچے کو، عبداللہ کو، عبداللہ آپ کا دوست باہر آیا ہے، ذرا اس کی بات سنیں۔ ماں جو ہے واپس اندر چلے جاتی ہے اور عبداللہ باہر ذیشان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ذیشان عرف شانی بٹ کو کہتا ہے، خیریت ہے، آپ صبح صبح آ گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے ذرا آپ سے کام ہے، میرے ساتھ آئیں اور شو روم پر چلیں۔ یہ باتیں کرتے کرتے شو روم پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کچھ تلخ کلامی ہوتی ہے، ان کے درمیان کو لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے، اور وہ پسٹل نکالتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی پلاننگ کر کے آیا ہوتا ہے۔ پسٹل نکالتا ہے اور اس کی چھاتی پر 2 فائر مار دیتا ہے۔ جب 2 فائر شانی بٹ عبداللہ کو مار دیتا ہے، فائر مار کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ جب گولیوں کی آواز لوگ سنتے ہیں، آس پاس پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، سارے لوگ بھاگ کر آتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں، اوئے ہوئے یہ تو عبداللہ ہے، عبداللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ اور ایک آدمی بھاگ کر پانی کا گلاس لے کر آتا ہے۔
عبداللہ پانی پیو پانی پیو، وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے فوری ہسپتال لے کے چلو۔ وہاں سے ایک آدمی 15 پر کال کر دیتا ہے اور تھانہ لالا موسیٰ کی پولیس جو ہے موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد 1122 کو بھی کال کر دی جاتی ہے، وہ بھی گاڑی آ جاتی ہے اور اس کو اٹھاتے ہیں اور ہسپتال لے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے گھر والدین کو اطلاع کر دی جاتی ہے۔ جو ہی گھر والے ہسپتال آتے ہیں، دیکھتے ہیں ماں اور بہنیں سارے روتے ہیں، کیونکہ اکلوتا بھائی ہوتا ہے۔ اکلوتا جو ہے وہ بڑی منتوں اور تمناؤں سے دعائیں کر کے اللہ سے لیا جاتا ہے، لیکن وہ جب دیکھا اس کو کہ وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکا ہے، ڈاکٹروں نے کہا بہت دیر ہو گئی، مائیں بہنیں رونا شروع کر دیتی ہیں۔ اس کے بعد والد صاحب جو ہیں ذوالفقار، ان کی مدعیت میں ایک FIR درج کی جاتی ہے، جو نامزد درج کی جاتی ہے ذیشان عرف شانی بٹ پر، اور وجہ یہ بتائی گئی کہ آج سے 6 ماہ پہلے ذیشان عرف شانی بٹ کو، جو اس رینٹ کار پر اویس ساگر کے پاس بطور ڈرائیور کام کرتا تھا، اس کو کسی وجہ سے نکال دیا گیا تھا۔ اویس ساگر نے اس کو فارغ کر دیا تھا اور پھر عبداللہ کو اس کی جگہ پر رکھا ہے۔ یہ وجہ والد صاحب نے FIR میں لکھوائی، اور جو FIR ہے ذیشان عرف شانی بٹ پر نامزد درج کرائی گئی، اور اس میں 2 بندے مزید مشورات دینے والوں میں 109 میں رکھے گئے۔ ان کے نام نعمان بٹ اور عثمان بٹ، یہ 3 بندوں پر پرچہ کاٹا گیا، اور اب پولیس نے تحقیقات کا آغاز کرنا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو ہے ذیشان عرف شانی بٹ فرار ہو چکا ہے، وہ ابھی تک پکڑا نہیں گیا۔ جب وہ پکڑا جائے گا پھر پتہ چلے گا کہ اس نے کیوں مارا، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس وجہ سے اس کو مارا ہے، کیونکہ نوکری سے نکل جانا یہ آتا جاتا رہتا ہے، بندہ کوئی آ جاتا ہے کوئی چلا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو، وہ پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئیں گی کہ جب شانی بٹ کو گرفتار کر لیا جائے گا کہ اس کی ایسی کیا دشمنی تھی۔ لیکن وقتی طور پر فی الحال یہ وجہ بتائی گئی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر فیس بک پر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔